میں بلا تاخیر دعوت سخن دوں گا سالار اعظم انجینئر حافظ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ کو۔ ان سے التماس ہے کہ وہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ قائدین کرام اور طلبہ اعزام، انشاءاللہ چونکہ عصر کی نماز کا وقت قریب ہے اور امیر محترم انہوں نے بھی آپ کے سامنے اپنی قیمتی ارشادات اور نصیحتوں کو رکھنا ہے، چنانچہ فقط 5-7 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ چونکہ وقت تفصیل کا نہیں، اس لیے جو بھی نقطہ بیان کروں گا بغیر تفصیل میں جائے ایک ایک نقطے کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کی تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی کسی نہ کسی آیت کو یا پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نہ کسی ارشاد عالیہ کو رکھوں گا۔ معزز طلبہ، آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاشرے کا خلاصہ ہیں، باقی معاشرہ آپ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ جن کے پاس علم ہے، بے علم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس علم کے اعتبار سے آپ پہ کئی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، جن میں سے پہلی ذمہ داری اپنی نیت کی اصلاح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ آپ نے مخلص ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس کے دین کا علم حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ علم دین کا بنیادی مقصد اللہ کی معرفت اور اللہ کی خشیت کا حصول ہے۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت کو اپنے دل میں رکھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ آپ کے علم کا مقصد نہ دنیا کا تفوق ہونا چاہیے، نہ اپنی شہرت ہونی چاہیے، نہ اپنا وقار ہونا چاہیے، آپ کا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی نعمتیں آپ کو خود بخود عطا فرما دیں گے۔ دوسری بات جو آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جتنا علم آپ کے پاس موجود ہے آپ نے اس علم کو بلا کم و کاست بیان کرنا ہے۔ انبیاء کا شیوا کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین، انبیاء تبلیغ کرتے رہے، آپ کی ذمہ داری بھی یہ ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی روشنی میں لوگوں کو پیغام دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے پیغام سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو بدلے گا، اور آپ کے نامہ حسنات میں، آپ کے میزان حسنات میں اجر کا اضافہ کرے گا۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی حسن مدنی صاحب فرما رہے تھے علم وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے جو عمل کے ساتھ جڑا ہو، جس علم کے اوپر انسان کا عمل نہیں ہوتا وہ علم اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ چنانچہ جو بھی علم آپ حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ کو اس کے اوپر پوری طرح عمل بھی کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر اپنی اطاعت کا ذکر کیا، پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کیا۔ اور یاد رکھیے، کامیابی لاکھوں کروڑوں کمانے کا نام نہیں، کامیابی معاشرے کے اندر مشہور ہونے کا نام نہیں، کامیابی بہت بڑے منصب کو حاصل کر لینے کا نام نہیں، بلکہ کامیابی کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو بڑی کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اور چوتھی بات اپنے ذہنوں کے اندر آپ نے بٹھانی ہے کہ آپ نے جہاں پر تبلیغ کرنی ہے، جہاں پر آپ نے عمل کرنا ہے، وہاں پر آپ نے جب نصیحت کرنی ہے تنقید کی نیت سے نہیں کرنی، بلکہ آپ نے نصیحت کرنی ہے تو اصلاح کی نیت سے کرنی ہے۔ ان ارید الا الاصلاح، کسی کو نیچے گرانا، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا آپ کا ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔
خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کی خیر ہائی کو اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، میرے معزز بھائیوں، میرے معزز بیٹوں، میں آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھنا چاہتا ہوں، جہاں پر آپ نے کتاب و سنت کی تبلیغ کرنی ہے، وہاں پر سلفی جماعت کے قیام کے بنیادی مقصد، حضرت داؤد غزنوی کی تعلیمات کے مقصد، مولانا اسماعیل سلفی کی تعلیمات کے مقصد، علامہ شہید کی تعلیمات کے مقصد، حضرت امیر محترم کی تعلیمات کے مقصد کو آپ نے فراموش نہیں کرنا۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، زمین اللہ کی ہے، اور اللہ کی زمین کے اوپر حق حکومت اگر کسی کو حاصل ہے تو مالک کائنات کو حاصل ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ہمیں بے پردگی کی ضرورت نہیں، ہمیں شراب کی بھٹیوں کی ضرورت نہیں، ہمیں سودی لین دین کے کاؤنٹروں کی ضرورت نہیں، ہمیں نکاح اور شادی بیاہ شرم و حیا سے بغاوت کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں ضرورت ہے رب کے قرآن کی ضرورت ہے، کالی کملی والے کے فرمان کی ضرورت ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، آپ علماء، آپ طلباء خود بھی اپنے آپ کو اقامت دین کے لیے تیار کریں، اپنے دوست احباب کو بھی اقامت دین کے لیے تیار کریں۔ اور اقامت دین کے دو فائدے، دو آیات میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ مجھ سے پہلے مولانا عبد المالک مجاہد صاحب ایک واقعہ ذکر کر رہے تھے بلندی تک پہنچنے کا، لیکن میں آپ کو راستہ بتلاتا ہوں، قرآن مجید کو پکڑ لیں، زمین کے اوپر غلبہ بھی مل جائے گا، معیشت بھی سنور جائے گی۔ پہلی بات کی تائید یہاں سے ہوتی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ اگر آپ نے ایمان اور عمل صالح کے راستے کو اختیار کیا، آپ کو زمین کے پر خلافت و تمکن دے گا۔ کیا اللہ نے سیدنا صدیق کو تمکن دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ نے فاروق اعظم کو تمکن دیا کہ نہیں دیا؟ ذی النورین اور علی المرتضیٰ کو تمکن دیا کہ نہیں دیا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو تمکن دیا کہ نہیں دیا؟ عمر ابن عبدالعزیز کو تمکن دیا کہ نہیں دیا؟ انشاءاللہ اگر آپ قرآن و سنت کی تعلیمات کو پکڑ لیں گے، اللہ آپ کو بھی تمکن دے گا۔ اور دوسری بات جس کا خطاب، جس کا اشارہ عمران خان صاحب کی طرف بھی ہے، تجوریوں کو بھرنے کے لیے کشکولے گدائی پھیلانے والے حکمرانان وقت بھی اس کا مخاطب ہیں، وہ کیا ہے؟ معیشت IMF سے نہیں سنورے گی، ورلڈ بینک سے نہیں سنورے گی، معیشت تمہاری غلط قسم کی تدبیروں سے نہیں سنورے گی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر وہ تورات اور انجیل کے بعد قرآن کو قائم کر دیں، اللہ اوپر سے بھی رزق دے گا، زمین سے بھی رزق کو باہر نکال دے گا۔ تو میرے عزیز طلباء، آپ یہ بات بتلائیے کہ آپ کتاب و سنت کے حوالے سے اپنی علمی ذمہ داریوں کو انشاءاللہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ تبلیغ کے ساتھ ساتھ اقامت دین کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔